إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں جہاں انسان کی تخلیق اور انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم اور تعلم کا ذکر کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کے ذکر سے پہلے، پیدا کرنے کے ذکر سے پہلے علم کا ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ضرورتوں میں سب سے اہم ضرورت ہے علم حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم الانسان، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو سکھایا، علم دیا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، وعلمہ البیان، اور انسان کو بیان سکھایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتوں میں اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق، پھر کہا اقرأ وربک الاکرم۔ خلق، تخلیق، پیدائش کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی ذکر کیا، اس سے پہلے یا اس کے بعد یا دونوں جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کا ذکر کیا۔ یہ بڑی چیز ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اور تخلیق کے بعد یا دونوں حالت میں تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر تعلیم کے تخلیق کا کوئی تصور نہیں۔ یعنی اگر کسی نے کوئی پیدا ہوا اور اس نے علم حاصل نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی تخلیق میں
کامیاب نہیں ہے۔ یہ غور کرنے کی چیز ہے کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کا، پیدائش کا ذکر کیا ہے، وہاں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیکھنے، سکھانے، علم حاصل کرنے، تعلیم، تعلم، ایجوکیشن کا ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی پیدا ہوا، اس روئے زمین میں آیا اور اس نے علم حاصل نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا جو اہم مقصد ہے، علم حاصل کرنا، سیکھنا، سکھانا، وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوا۔ اسی لیے مذہب اسلام میں علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ دھارمک اعتبار سے، دینی اعتبار سے علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی انسان علم نہیں حاصل کرتا تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا جو اصل مقصد ہے اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح اس دنیا میں رہتے ہوئے اس انسان کی بہت زیادہ اہمیت اور وقعت نہیں ہے۔ اور دینی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی وہ انسان کامیاب نہیں ہے اپنے مقصد میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ جو علم حاصل نہیں کرتا اور جو علم حاصل کرتا ہے، قرآن میں کہا گیا ہے کہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ جو علم حاصل کرتے ہیں اور جو علم حاصل نہیں کرتے، عالم اور جاہل، پڑھے لکھے اور ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کروایا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اسی طرح قرآنی نصوص کو سامنے رکھ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، یعنی جو ان پڑھ ہیں، جو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو اندھا کہا گیا ہے۔ وہ نابینا ہے، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتا۔ قل هل يستوي العامى والبصير، هل يستوي العامى والبصير، کہ جو نابینا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا، اور جو بصیر ہے، جو دیکھتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ، ان تمام چیزوں کے علاوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، سکھایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو دیا، سکھایا۔ اس کے بعد آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھیجا، اور پھر وہاں سے آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین میں بھیجا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت کا تصور، یا صحیح انسان کا تصور، یا ایک مسلمان کا تصور بغیر علم کے ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر انسان ہے تو اس کو پڑھنا لکھنا ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کل کا مطلب تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم سکھایا ہے۔ یہ کل، تمام چیزوں کا علم، تمام چیزوں کا نام، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے العلیم، یعنی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے عالم، عالم الغیب والشہادہ،
کہ غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ایسے نام ہیں جن کا تعلق علم سے ہے، جیسے الخبیر، خبر رکھنا، جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ خبر نہیں رکھ سکتا۔ اللطیف، اللہ تعالیٰ باریک ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی لیے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ازلی طور پر ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ کا علم ازلی ہے، ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، ازلی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کرنے سے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ معزز بھائی دوستو، یہ تمام نصوص، قرآن آیات، احادیث، انبیاء کرام کے بعد کی زندگی، انبیاء کرام کے علم، یہ تمام چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا، اگر ہم نے پڑھا نہیں، چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، بالخصوص دینی علم، بالخصوص دینی علم اگر نہیں ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم صحیح انسان نہیں بن سکتے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم صحیح مسلمان نہیں بن سکتے، تیسری بات یہ ہے کہ اس دنیا کو کہا گیا ہے حلوۃ خضرہ، الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا ایک میٹھی چیز ہے اور سرسبز و شاداب ہے، ایک میٹھی چیز، لطف اندوز ہونے کی چیز۔ اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا، اگر آپ نے پڑھا نہیں، اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، تو اس دنیا کے اندر بھی جائز طریقے سے آپ مٹھاس کو اور دنیا کے سرسبز و شاداب سے آپ کبھی بھی لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ ایک چیز ہے، بہت سارے لوگ کہتے نہیں ہمارا تو سب کچھ چل رہا، بہت ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ اگر یہ بات ہے کہ آپ کا بغیر پڑھے ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، اگر آپ پڑھے ہوتے تو اس سے بھی اچھا ہوتا۔ ابھی جس پوزیشن میں آپ ہیں، جس حالت میں آپ ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کی پوزیشن، آپ کی حالت اچھی ہے، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو آپ کی حالت اس سے بھی زیادہ اچھی ہوتی، اس سے بھی زیادہ اچھی ہو سکتی۔ اور ایک اہم چیز، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، دنیا میں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں، آپ نے جو مال کمایا، آپ کے مال کی حقیقت ہو سکتی ہے، آپ کی مال کی وجہ سے، آپ کے مال کی وجہ سے، آپ کی دولت کی وجہ سے آپ کو کوئی اچھا مان سکتا ہے، آپ کی عزت کر سکتا ہے، آپ کی جوتی سیدھی کر سکتا ہے، لیکن آپ کی ذات سے کوئی مرعوب نہیں ہو سکتا۔ آپ سے فائدہ اٹھائے گا اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ کے بچے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہیں، اگر آپ سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس دولت ہے، لیکن آپ کے مال کے حد تک آپ سے فائدہ اٹھائیں گے، بس اس کے بعد جب وہ چیز مل گئی پھر آپ کی اس کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ ایک جملہ بولو گے میرے بھائیوں، ایک جملہ بولو گے تو فوراً ایک ہی جملہ سے آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ پڑھا لکھا ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ یہ اتنی ساری چیزیں، آج وہ ملک ترقی کرتا ہے، سر فہرست میں آتا ہے وہ اسٹیٹ، وہ سماج جو پڑھے لکھے ہیں۔ جہاں پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد، پڑھے لکھے لوگوں کی پرسنٹ زیادہ ہے، وہ سماج، وہ اسٹیٹ، وہ ملک ترقی میں ہے۔ جب تک آپ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، جب تک آپ کے بچے، آپ کے سماج کے لوگ، آپ کے گھر کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، آپ چیختے رہو گے، چلاتے رہو گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیاوی اعتبار سے میں نے بیان کیا، دینی اعتبار سے میں بار بار میں کہتا ہوں کہ دینی اعتبار سے بھی اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ بھلے ٹوپی پہن لو، آپ بھلے حج کر لو، آپ بھلے لمبا لمبا کرتا پہن لو، آپ بھلے اپنے ٹخنے سے اوپر کپڑا پہن لو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم،
آپ صحیح طور پر دین پر بھی عمل نہیں کر سکتے ہیں، دین پر بھی آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک واقعہ 2 دن پہلے ماسٹر ابراہیم صاحب کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم فرمائے اور ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے۔ حقیقت میں ایک بہت ہی عظیم انسان تھے۔ انسان کے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہر کوئی ہے اس کے اندر کمی کوتاہی۔ ایک انسان ایک علاقے کے نامور شخصیت تھے۔ اس کے جنازے میں گیا، دیکھا ایک آدمی، بڑا آدمی، میں نہیں پہچانتا، معمر آدمی ہے۔ یہ علم کی کمی کی وجہ سے میں دینی کمی بتا رہا ہوں، اور اس پر غور کیجیے گا، اور غور کر کے ہمیں کیا کرنا ہے انشاءاللہ میں اخیر میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے خود دیکھا، دور 5-6 علماء اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کو پیشاب کی ضرورت پڑی، بیمار آدمی، بزرگ آدمی، پیشاب کیا، اس کے بعد وہ وضو نہیں کر سکتا ہے تو اس نے تیمم کیا۔ اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی وضو نہیں کر سکتا ہے بیماری کی وجہ سے یا پانی نہ ہو تو تیمم کر لے، اس کے لیے کافی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کیا، اگر کسی کو احتلام ہو گیا اور وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا ہے، طاقت نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا پانی میسر نہیں ہے، تو وہ تیمم کر لے۔ وضو کا نائب ہے، قائم مقام ہے تیمم کرنا۔ تیمم کی جاتی ہے پاک مٹی سے۔ تیمم کرنے کے لیے جو میں بتانا چاہتا ہوں، ایک آدمی اچھا ہے، ابھی اس کو جنازے کی نماز پڑھنی ہے، اچھا بزرگ آدمی ہے، نیک آدمی ہے، لیکن پڑھا لکھا نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ دیکھا اس نے تیمم کیا، ایک مٹی اس کے ہاتھ میں ہے، اور لے کر کے ایک مرتبہ مٹی کو لیا، اور پھر لینے کے بعد اب کلی تو نہیں کر سکتا، نہیں تو مٹی سے وہ کلی بھی کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم تو ہے ہی نہیں، اب کلی کیسے کرے گا؟ اس کو ایک مرتبہ مٹی لیا، اس نے مٹی لے کر کے منہ پوچھا، پھر ہاتھ میں یہ کیا، پھر دیکھا کہ یہاں تک، پھر ایک مرتبہ ہاتھ پھیلایا، یہاں تک کیا، وہ بھی 3 مرتبہ کیا، پھر ایک مرتبہ دیکھا کہ وہ سر کا مسح کیا، پھر کان کا بھی مسح کیا، اور وہ بزرگ تھا، وہ اس کا ہاتھ پیر تک نہیں پہنچ سکتا ہے، تو اس نے کیا کیا، ابھی 3 دن پہلے کیا، 2 دن پہلے کی بات ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو اس کا آدمی تھا، اس نے کیا کیا، پھر مٹی لیا، لے کر کے اس کے پیر پر یہ کیا، مسح کیا۔ یہ آج کی بات، 2 دن کی بات، ایسی جگہ کی بات جس کے ہر گھر میں، ہر گاؤں میں، ہر فیملی میں ایک پڑھے لکھے انسان ہے، لیکن وہ آدمی جو پڑھا لکھا نہیں ہے، اس لیے، اور میں نے، میرے ساتھ 4-5 آدمی تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، میں نے کہا دیکھیں اس آدمی کو کیسے مسح کیا ہے، یہ لا علمی کی وجہ سے ہے، یہ حالت کی وجہ سے ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو اور بیان کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگ، اور ٹھنڈی میں زیادہ عام طور پر، آپ موزے پر مسح کرنا جائز ہے، شرط ہے کہ آپ جب موزہ پہنیں تو اس وقت حالت وضو میں ہو۔ اگر آپ حالت وضو میں ہیں اور حالت وضو میں رہتے ہوئے اگر آپ نے موزہ پہن لیا تو وضو کرنے کے لیے آپ کو موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، موزے کے اوپر آپ مسح کر لیں، کافی ہے۔ موزے پر مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھ سے پانی لیں، پانی لے کر کے پانی کو چھڑک دیں، آپ کے ہاتھ کے اندر جو پانی بچا ہوا ہے اس پانی سے دائیں ہاتھ کی انگلی کو کشادہ کر کے اس کے پیر کے اوپر سے، یہ آپ کا پیر ہے، پیر پر دائیں ہاتھ سے دائیں پیر کو ایسے مسح کر دیجئے اوپر، اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کو مسح کر دیجئے ایسے۔ یہ وضو کا، یہ مسح کرنے کا طریقہ ہے موزے کے اوپر۔ شرط ہے کہ موزہ آپ جب پہنیں تو اس وقت حالت وضو میں ہے، اگر بغیر حالت وضو کے، یعنی آپ وضو کی حالت میں نہیں، آپ نے موزہ پہن لیا، اس پر مسح نہیں کر سکتے۔ جب بھی آپ وضو کریں گے، جب بھی آپ غسل کریں گے، آپ کو موزہ اتارنا پڑے گا، ضروری ہے۔ لیکن اگر باحالت وضو کی حالت میں آپ نے موزہ پہن لیا اور آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنے گاؤں خاندان، اپنے علاقے میں ہیں، مسافر نہیں ہیں، اس کو کہتے ہیں مقیم، آپ گھر میں ہیں، تو آپ کو 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹے، جب سے آپ نے پہلی مرتبہ مسح کیا اس وقت سے لے کر کے 24 گھنٹے تک آپ اس موزے پر مسح کر سکتے ہیں۔ مسح کہتا میں نے بتایا کہ ہاتھ کو، دونوں ہاتھ سے آپ پانی لیں، چھڑک دیں، ایک ہاتھ کے اندر جو رطوبت ہے، جو نمی ہے، اس سے اپنے دائیں پیر کے اوپری حصے میں آپ ایسے مسح کر لیں، پھر اس ہاتھ سے اوپری حصے میں۔ یہ مسح کا طریقہ ہے۔ اکثر لوگ اس علاقے کے، چاہے حنفی ہو، شافعی ہو، اہل حدیث ہو، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، دونوں ہاتھ ایسے لیتے ہیں،
جیسے وضو کرتے ہیں ایسے بالکل آرام سے اس کو پکڑ کر کے اپنے پیر پر نیچے اوپر مسا کرتے ہیں، جو غلط ہے۔ یہ علم کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، علم کے بغیر آپ صحیح انسان، صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے۔ علم کے بغیر دنیا میں آپ کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، اور علم کے بغیر آپ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صحیح طور پر آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اور اگر صحیح طور پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتے تو آپ کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ عبد القادر جیلانی ایک بہت بڑے نیک انسان، مصنف، بہت ساری کتابوں کے مصنف عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، بریلویوں کے یہاں، صوفیوں کے یہاں ان کو پیران پیر کہا جاتا ہے، بغداد کے رہنے والے بڑے عالم تھے، اللہ والے، علم والے، نیک آدمی، نیک طبیعت کے۔ ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، بہت بڑی کتاب ہے، آج بھی موجود ہے، بہت بڑے عالم۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، دوسرے مورخین نے ذکر کیا ہے کہ وہ کہیں جا رہے تھے چکیل میدان میں، انسان ان شیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، آپ کو ہر برائی کا حکم دے گا اور ہر اچھائی سے آپ کو روکے گا، بلکہ آپ کی برائی کو اچھے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرے گا، وَزَيَّنَ لَهُمْ، مزین کرے گا، آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا، آپ کو خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے پر ابھارے گا۔ یہ شیطان ہے، ان الشیطان للانسان عدو، شیطان آپ کے پیچھے لگا ہوا، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے شیطان آپ کو ہر اچھائی سے روکے گا اور ہر برائی کا حکم دے گا، اچھائی کو برائی کر کے اور برائی کو اچھائی کر کے آپ کے سامنے پیش کرے گا، اور آپ مگن ہو جائیں گے، مست ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنا محاسبہ اور حساب کرنے کی بھی آپ کو ٹائم نہیں دے گا، آپ کے ذہن میں برائی کو نیکی بنا کر کے پیش کرے گا، بدعت خرافات کو توحید اور سنت بنا کر کے آپ کے ذہن میں ڈال دیا، کیا حرج ہے، کیا حرج ہے، یہی کہے گا شیطان۔ اور ہم تمام لوگ شیطان کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے ہمیشہ غلط چیزوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اچھی چیزوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی ایک چٹیل میدان سے جا رہے تھے، دھوپ تھی، کوئی سایہ نہیں تھا، اچانک اوپر سے ایک بدلی آئی اور بدلی آ کر کے اس کو سایہ ہو گیا۔ پھر اوپر سے آواز آتی ہے کہ عبد القادر، میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو، اے عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، تم میرے بندے ہو، عبد القادر میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آج کے بعد سے تمہیں کوئی عبادت نہیں کرنی ہے، میں نے معاف کر دیا تم کو۔ شیطان نے کہا کہ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ عبد القادر جیلانی چونکہ پڑھے لکھے تھے، عالم تھے، اس نے کہا کہ تم میرے رب نہیں ہو سکتے ہو۔ کہا کیسے، کیوں نہیں؟ میں نے بدلی یہ کر دیا اور اب میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، تم میرے بندے ہو۔ بہت کچھ کہا شیطان نے، لیکن کہا کہ نہیں، تم میرے رب نہیں ہو سکتے، تم شیطان، تم ابلیس ہو۔ اخیر میں جب وہ ناکام ہوا، پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس نے کہا کہ تمہاری اس بات سے مجھے معلوم ہو گیا کہ تم میرا رب نہیں ہو۔ میرا رب کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے، موت تک تمہیں عبادت کرنی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں اب عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ تم میرے رب نہیں ہے، تم ابلیس ہو، تم شیطان ہو۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ عبد القادر، اسی جگہ میں نے ہزاروں عابدوں کو، زاہدوں کو، اللہ کی عبادت کرنے والوں کو جن کے پاس علم نہیں تھا میں نے گمراہ کیا ہے، اگر تمہارے پاس بھی علم نہیں ہوتا تو تم کو بھی میں گمراہ کر دیتا۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائی۔ افسوس یہ ہے میرے بھائیوں کہ واضح تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، ہمیں دین سیکھنا ہے، ہمیں دنیا میں اچھا رہنے کے لیے ہمیں علم سیکھنا ہے۔ خود نہیں سیکھ پائے تو اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، سب کو علم سکھانا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اہل علم کے خلاف، مدرسے کے خلاف ہم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شوشہ پھیلاتے ہیں، شیطان کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، اور وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پڑھنا لکھنا کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ ضروری ہے میرے بھائیوں، آپ کو احساس نہیں ہوگا، مجھے احساس نہیں ہوگا، لیکن
جب آپ باہر جاؤ گے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بول جاؤ گے، ایک حرف نہیں بول پاؤ گے میرے بھائیوں. تم ایک حرف بولو گے، وہ 10 مرتبہ وہ جب تک زندہ رہے گا تم کو یاد رکھے گا، تمہاری بیوقوفی پر تم کو یاد کرے گا کہ فلاں کتنا جاہل ہے. فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. اور قرآن کریم کی ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، مومنین کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے، اور جس کے پاس جس کے پاس علم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے. بغیر علم کے آپ کی دنیاوی مقام بھی حاصل، آپ کو دنیاوی مقام حاصل نہیں ہو سکتا، دنیا میں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور بغیر علم کے آپ دینی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے تو ہمارے صحابہ اکرام بکریوں کے چرانے والے لوگ، جانوروں کو چرانے والے لوگوں کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو بکریاں بھی چراتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مجلس میں بیٹھ کر کے علم حاصل کرتے تھے. حضرت عمر فاروق جیسے آدمی بکریاں چراتے تھے، اور شام کو گھر آئے بکریاں باندھنے کے بعد ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو جاتے. افسوس یہ ہے کہ ہم پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، اور ہمارے دل میں شوق بھی نہیں، جذبہ بھی نہیں کہ ہم علم حاصل کریں. اگر اس طرح کا موقع بھی ملتا ہے تو ہم علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. پھر بھی ہم مٹھوں میں آتے رہتے ہیں کہ نہیں ہم بہت جانتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں، اور افسوس اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن بڑا بڑا فتویٰ ہم دیتے ہیں، اور علماء اکرام کی مجلس میں اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم فتویٰ دیتے ہیں. یہ میرے بھائیوں یہ جہالت کی وجہ سے، یہ کم علمی کی وجہ سے. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو آپ کو علماء اکرام کی مجلس میں بیٹھنا چاہیے، آپ کو پچھتانا چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے. اور یہ مشہور ہے کہ ماں کا گود یہ کسی بھی بچے یا بچی کا پہلا مدرسہ ہے. ماں کا گود پہلا مدرسہ. اگر ماں پڑھی لکھی نہیں ہے تو بچہ اچھا نہیں ہو سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر کوئی پڑھ گیا ہے یا کوئی پڑھ گیا ہے تو سمجھ لو میرے بھائیوں کہ اگر اس کی ماں پڑھی لکھی ہوتی تو اور آگے جاتا. اور اگر کوئی ایسا بھی ہے تو شاذ ہے، نادر ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس لیے ہمیں انسان ہونے کے ناطے، ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ہمیں دنیا کی زندگی سے لطف اندوز ہونے کے ناطے، ہمیں دنیا میں ترقی کرنے کے لیے اور ہمیں دینی اعتبار سے اخروی اعتبار سے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پڑھیں، علم حاصل کریں. اس کے بغیر ہم صحیح انسان نہیں، ہم صحیح مسلمان نہیں. ہماری دنیا میں حالت بھی اچھی نہیں، ہماری اخروی حالت بھی اچھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین اور علم دین کے علاوہ علم دنیا کے علوم جائز جو بھی نفع بخش علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو اس کے لیے کھول دے، ہمارے سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اہل علم کی مجلسوں میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح انسان بنا دے، صحیح مسلمان بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفره والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين.
اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشفنا، اللهم اشفنا، اللهم اشفنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم رب الناس الشفاء، انت شافي لا شفاء الا شفاء، شفاء لا يغادر سقما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر